ناظرین، معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ تقریباً 2 سال پہلے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، اور اب یہ بات نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہو کر رہیں گے۔ پاکستان کے چپے چپے سے اسلام کا عروج ہوگا۔ آپ آسٹریلیا سے دیکھیں گے کہ لشکروں کے لشکر، جتھوں کے جتھے اور بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ روس کے صدر پوتن نے روس کے سب سے بڑے چرچ کو مسجد بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے بہت سارے لوگ علماء کے ہاتھوں پر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ چیز آئی ہے کہ ہمارا دارالحکومت کراچی میں تھا اور کراچی سے اسلام آباد منتقل ہوا، اور یہ کس لیے منتقل ہوا، یہ غور کرنے اور غور سے سننے والی بات ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ ناظرین، معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار جو اپنی پیشن گوئیوں کی وجہ سے مشہور ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ چیز آئی ہے کہ ہمارا دارالحکومت پہلے کراچی تھا اور پھر کراچی سے اسلام آباد منتقل ہو گیا، اور یہ کس لیے منتقل ہوا، یہ بات غور کرنے اور غور سے سننے والی ہے۔ انہوں نے کہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، جو کہ کچھ عرصے بعد یعنی تقریباً 2038 تک یہی اسلام آباد عالم اسلام کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ نیٹو کی وجہ سے اقوام متحدہ کی ویٹو پاور 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ہماری مسلح افواج امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور بھارت کی آنکھوں میں کھٹکتی ہیں، اور ان چاروں کی کوشش ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ انہوں نے مزید پیشن گوئی کی کہ اگلے کچھ مہینوں میں وزیر اعظم عمران خان روس کا دورہ کریں گے، اور روس کے ساتھ ملک کے وسیع تر مفاد میں معاہدے ہوں گے، اور ان معاہدوں میں تیل کے معاہدے بھی شامل ہوں گے، جو کہ میں نے اسی جگہ پر بیٹھ کر پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان سے تیل چشموں کی طرح نکلے گا، اور پاکستان تیل کی پیداوار میں خود کفیل ہو کر دنیا کو تیل برآمد بھی کرے گا۔ اب اس بات کے قوی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں روس پر مسلمان حکمران آ جائے گا، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روسی صدر پوتن ہی اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ ناظرین، پیر صاحب نے مزید کہا کہ قبلہ اول کے اندر یہودیوں کی سازش شروع ہو چکی ہے۔ قبلہ اول کو نیچے سے کھوکھلا کر دیا گیا ہے، اور قبلہ اول کو گرا کر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جو کرونا وائرس پھیلایا گیا ہے، یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے، اور وہ اس سازش کے ذریعے اپنے محسوس مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی چاہتے ہیں کہ کسی پاگل اور جنونی یہودی کو خرید کر اور آگے لا کر وہ قبلہ اول کے نیچے لگائیں، اور اس سے قبلہ اول کو خدا نخواستہ اڑا دیا جائے۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں یہ واضح دیکھ سکتا ہوں کہ یہ قبلہ اول کو شہید کریں گے، اور اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ انہوں نے بھارت میں واقع بابری مسجد جو شہید کر دی گئی تھی، اس کے حوالے سے یہ پیشن گوئی کی کہ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر نہیں بنے گا، بلکہ اس کی جگہ پر مسجد ہی بنے گی، اور ایک بہت خوبصورت مسجد بنے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی۔ آخر میں آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔